بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطر الحق اور غمت الناس کبر کے دو جز اعظم۔ تکبر کیا ہے؟ اس کے اجزائے ترکیبیہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرما دیا۔ بطر الحق و غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا کبر ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، کچھ بھی کہتے رہو، ہم عمل نہیں کریں گے، ہم مولویوں کی بات نہیں سنتے۔ حق بات جانتا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ یہ شخص حق بات کہہ رہا ہے، مگر اس کو قبول نہ کرے، یہ متکبر ہے۔ اور دوسری علامت ہے غمت الناس۔ غمت الناس کا لفظ سن لیجئے، مومن نہیں فرمایا، الناس فرمایا۔ لہٰذا اگر کسی کافر کو بھی حقیر سمجھتا ہے تو کبر آ گیا اور وہ سزا کے لائق ہو گیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھلا کافر کو بھی ہم حقیر نہ سمجھیں، تو خوب سمجھ لیجئے کہ کافر کے کفر سے بغض رکھنا فرض ہے، مگر کافر کو حقیر سمجھنا حرام ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مرتے دم اس کو کلمہ نصیب ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہندو بنیے کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کہ لالا جی تو کہاں سے جنت میں آ گیا؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب مرتے دم انکہی کہہ لی تھی، یعنی کلمہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندو کلمے کو انکہی کہتا ہے، یعنی نہ کہنے والی بات، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو گئی۔ عمر بھر رام رام کیا تھا، مگر مرتے وقت کام بن گیا۔ کافر کو بھی حقیر سمجھنا اسی لیے حرام ہے، نہ معلوم خاتمہ کیسا لکھا ہوا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہیچ کافر را بخاری منگ رید کی مسلمہ بودنش باشد امید۔ کسی کافر کو بھی ذلیل مت سمجھو، حقارت سے مت دیکھو، کیونکہ مرنے سے پہلے اس کے مسلمان ہو جانے کی امید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر لکھا ہو، اور اپنے بارے میں سوچو کہ نہ معلوم علم الہی میں خاتمہ کیسا لکھا ہوا ہے، کیا گارنٹی، کیا ضمانت ہے۔ اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اشرف علی اپنے کو ساری دنیا کے مسلمانوں سے فی الحال بدترین سمجھتا ہے، یعنی موجودہ حالت میں ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو اور میرا کوئی عمل قبول نہ ہو اور اللہ ناراض ہو، ہمیں کیا پتہ ہے۔ اور فرماتے تھے کہ ساری دنیا کے کافروں سے اور ساری دنیا کے جانوروں سے، سور اور کتوں سے اشرف علی اپنے کو بدتر اور کمتر سمجھتا ہے، فی المآل، یعنی انجام کے اعتبار سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہے کہ نہیں معلوم میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اور جب خاتمہ کا علم نہیں تو ابھی اپنے کو کیسے بہتر سمجھوں؟ سبحان اللہ، حضرت کے کیا علوم ہیں، ان الفاظ میں بھی کیا نور ہے۔ مسلمانوں سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں فی الحال، اور کافروں اور جانوروں سے بدتر سمجھتا ہوں فی المآل۔ اور فرماتے تھے کہ جب خیال آتا ہے تو دل لرز جاتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا۔ اور فرماتے تھے کہ جہاں اہل جنت جوتیاں اتاریں گے، اگر اشرف علی کو ان کی جوتیوں میں جگہ مل جائے گی تو میں اس کو غنیمت سمجھوں گا، اور اس کا بھی مجھے استحقاق نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ دوزخ کا تحمل نہیں، اور ایک ہم ہیں کہ جنت کی ٹھیکیداری لیے ہوئے ہیں، چند رکعت نفل پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ بس جنت کے مالک ہو گئے۔ یہ حماقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس لیے دوستو، کبر کا مرض جب اتنا خطرناک ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی، حج عمرہ تہجد اشراق سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور یہ ارشاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب یہ اتنا خطرناک بم ہے
کہ آدمی جنت سے محروم ہو جائے تو پھر آپ کیوں بم ڈسپوزل اسکواڈ سے نہیں ملتے؟ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ والے مشائخ و بزرگان دین ہیں۔ ان سے پوچھیے کہ میرے اندر کبر تو نہیں ہے، ان کے پاس رہیں گے تو وہ خود بتا دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب خانقاہ میں کوئی قدم رکھتا ہے اور ایک نظر اس کو دیکھتا ہوں تو اس کی ساری بیماریاں دل میں آ جاتی ہیں، جیسے ایکس رے ہو جاتا ہے کہ اس میں کبر ہے، اس کی آنکھوں میں شہوت کا اثر ہے، یہ حسینوں کی تاک جھانک کرتا ہے، پہلی ہی نظر میں سب پتہ چل جاتا ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ تزکیہ و اصلاح کا کام لیتے ہیں ان کو یہ ملکہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ کبر سے نجات کا طریقہ۔ کبر سے نجات پانے کے لیے 2 چیزوں سے بچیے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیے اور ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے کو کمتر سمجھیے، تو گویا آپ غمت الناس سے بچ گئے۔ اور احتیاطاً کبھی کبھی صبح و شام زبان سے کہہ بھی لیجئے کہ اے اللہ، میں تیرے سارے مسلمان بندوں سے فی الحال کمتر ہوں اور تیرے تمام کافروں اور جانوروں سے بدتر ہوں فی المآل، یعنی انجام کے اعتبار سے۔ اگر زبان سے آپ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کی حقارت دل میں نہیں آئے گی۔ نمبر 2، حق بات قبول کر لیجئے۔ جب معلوم ہو جائے کہ فلاں بات حق ہے اس کو فوراً قبول کر لیں، بس تکبر سے پاک ہو گئے۔ کیونکہ کبر کے اجزائے ترکیبی اور میٹیریل میں یہی 2 باتیں تھیں اور دونوں سے آپ نجات پا گئے۔ جو حق بات کو قبول کر لے اور اپنے کو بڑا نہ سمجھے وہ کبر سے تکبر سے پاک ہے۔ نافرمانوں کو حقیر نہ سمجھنے کا طریقہ۔ کسی انسان کی چاہے کتنی ہی خراب حالت ہو، کوئی کتنا ہی زانی شرابی ہو، حقیر نہ سمجھیے۔ آپ کہیں گے کہ کافروں سے اور نافرمانوں سے تو نفرت ہوتی ہے، نفرت اور بغض کافر و نافرمان کے عمل سے کرو، نفرت اور بغض کافر اور نافرمان کے عمل سے کرو۔ کافروں کے کفر سے، فاسقوں کی فسق سے نفرت اور بغض رکھنا واجب ہے، یعنی عمل سے نفرت کرو، عامل سے نفرت نہ کرو، فعل سے نفرت کرو، اس کے فاعل سے نفرت نہ کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت آسان ہے۔ جیسے کوئی شہزادہ جس کا چہرہ چاند کی طرح سے ہو لیکن روشنائی لگا کر آئے تو آپ شہزادے کو حقیر سمجھیں گے یا اس کے روشنائی لگانے کے فعل کو یعنی کام کو؟ شہزادے کو حقیر نہیں سمجھیں گے کیونکہ جانتے ہیں کہ شہزادہ ہے، نہ معلوم کب چہرے کو دھو لے اور چاند کی طرح چمک جائے۔ بس اس سے سمجھ لیجئے کہ فعل سے نفرت کیجئے لیکن فاعل یعنی کام کرنے والے کو حقیر نہ سمجھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی توبہ کر کے ایمان لا کر ولی اللہ ہو جائے۔ البتہ جس کو نافرمانی میں مبتلا دیکھے تو دعا کر لے کہ یا اللہ ان کے فعل سے ہم کو محفوظ فرما، اور یہ دعا بھی پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ شکر ہے کہ اے خدا آپ نے مجھے اس گناہ میں مبتلا نہیں فرمایا۔ اگر کبھی کسی کو دیکھو، اور اول تو دیکھو ہی نہیں لیکن کبھی نظر پڑ جائے کہ کوئی کسی ٹیڈی کو دیکھ رہا ہے تو فوراً اپنی نظر بچا کر کہو کہ اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے، اس روحانی بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔